اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 ربیع الثانی اسلامی تاریخ۔ حج کے موسم میں اسلام کی دعوت دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش اسلام قبول کرنے کے بجائے برابر دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے انتظار میں رہنے لگے، اور حج کا موسم آ جاتا اور لوگ مختلف علاقوں سے مکہ آتے تو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، بت پرستی سے توبہ کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ کفار قریش تمام لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے متعلق نفرت ڈالنے کی خوب کوشش کرتے تھے۔ خود آپ کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا تھا کہ اے لوگوں، یہ شخص تم کو بتوں کی پوجا سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی بات نہ ماننا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصیبتوں اور ان کی مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے اور دین حق کی سچائی اور شرک بت پرستی کی خرابی کو واضح کرتے رہے۔ بعض لوگ تو نرمی سے جواب دیتے، لیکن بعض لوگ بڑی سختی سے پیش آتے اور گستاخانہ باتیں کہتے تھے۔ اسی حج کے موسم میں ایک مرتبہ قبیلہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے تھے، جن کے پاس تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ اللہ کی قدرت بحر میت یعنی ڈیڈ سی، ملک اردن میں جسے انگلش میں جارڈن کہا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا سمندر ہے جس کو بحر میت یا ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستیوں کو پلٹ کر ایک گہرے سمندر میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی کی سطح عام سمندروں کے مقابل 1300 فٹ گہری ہے، اور اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نہ کوئی جاندار اس میں زندہ رہتا ہے اور نہ ہی ڈوبتا ہے، جبکہ دوسرے سمندر میں جاندار چیزیں بھی ہیں اور جاندار اور بے جان چیزیں اس میں گر کر ڈوب بھی جاتی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکوع ادا نہ کیا کرو۔ مسلم کی روایت ہے۔ فائدہ: اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، سجدہ کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھتے اور اپنی ہتھیلیوں کو کندھے کے برابر رکھتے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اذان سنتے وقت اللہ سے یوں دعا کرے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ ابی محمد الرسولۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا تھوڑی سی روزی پر راضی رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں، جہنمیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہنم والوں کا آج نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی کھانے کی چیز نصیب ہوگی سوائے زخموں کے دھون کے، جس کو بڑے گناہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔
سورہ حاقہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ طب نبوی سے علاج، نمونیا کا علاج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونیا کے لیے ورس، کست اور روغن زیتون پلانے کو مفید بتلایا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ: ورس تل کے مانند ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جس سے رنگائی کا کام لیا جاتا ہے، اور کست ایک خوشبودار لکڑی ہے جس کو عود ہندی بھی کہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔